کہ روحانی ذہانت اسپرچل انٹیلیجنس در حقیقت ہے کیا؟ آپ اگر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں ایک بات سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایکچولی اسپرچویلٹی کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, اور میں آپ کو جو کچھ عرض کروں گا وہ وہی بات ہوگی جو ایک تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں ہوگی, جو کتابوں سے پڑھی ہوئی بات نہیں ہوگی, جس کو میں اپنے تجربے کے طور پہ محسوس کرتا ہوں, میں وہی بات آپ سے عرض کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے سفر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری بہن ارم ہیں اور وہ آئی تھنک شی از ایکسپرٹ اور وہ زیادہ کمپیٹنٹ اور پرٹیننٹ ہیں اس بارے میں, وہ ساری ہمارے سے ڈسکس کریں. لیکن میں ذاتی طور پر میری عمر تقریباً 60 سال ہونے والی ہے, میں اپنی زندگی کے سفر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایکچولی اسپرچویلٹی کا کوئی نالج نہیں ہوتا, اس کی کوئی تھیوریٹیکل نالج نہیں ہوتا. اس کا جو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کوئی محل ہے, اور اس محل کے اندر ہے اصل خزانہ جو موجود ہے. تو جس کو ہم اسپرچول نالج کہتے ہیں, یہ صرف اس محل کے دروازے تک لے جانے تک کے علم کا نام ہے کہ آپ باہر سے نہ بھٹکیں. جی آپ باہر سے نہ بھٹکیں, کہیں رستے میں ادھر ادھر نہ چلے جائیں, آپ اس دروازے تک پہنچنے کا نام ایکچولی وہ ہے جس کو ہم تھیوریٹیکل اسپرچویلٹی کا نالج کہتے ہیں. لیکن اصل اسپرچویلٹی کیا ہے وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسپرچویلٹی جرنلائزڈ ایکسپیرینس نہیں ہے, اسپرچویلٹی کسی علم کا نام نہیں ہے, اسپرچویلٹی ایک تجربے کا نام ہے. جو علم ہے اس کو آبجیکٹیولی اسیس کیا جا سکتا ہے, سائنٹیفک بنیاد پر 2 اور 2 4 کر کے کاز اینڈ ایفیکٹ کے ریلیشن شپ کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خالصتاً میری اپنی ایک پرسیپشن ہے جو کہ 100% غلط بھی ہو سکتی ہے. میں نے اپنے کیونکہ مجھے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو روحانیت کا تجربہ ہے وہ ہر شخص پر یونیک ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی پر روحانیت کا جو تجربہ ہوا وہ حضرت علی حجویری پر اس سے بالکل مختلف ہوا. جو تجربہ روحانیت کا کسی بھی شخص پر, آپ پر یا مجھے ہوگا, وہ اس تجربے سے بالکل مختلف ہوگا کہ جو کہ تجربہ دنیا میں کسی اور انسان کو ہوا ہے. لہٰذا جب یہ تجربہ یونیک ہے تو اس کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس کو کسی تھیوریٹیکل قید میں ہم جس طرح کلاسیفیکیشنز بناتے ہیں نا, اتنے درجات ہیں, اتنے اس کے مدارج ہیں, اس کی پہلی منزل یہ ہے, اس کی دوسری منزل یوں ہے, اس کا مجھے تو میں معافی چاہتا ہوں میری ایک کم آگہی ہے, مجھے تو یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی, اور مجھے ابھی تک جو ہے صرف یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں چلتے چلتے اس دروازے پر کوئی پہنچا دے, دروازے کے آگے پھر اگلا سفر جو ہے وہ جس کو جو تجربہ ہوگا وہ اس کے لیے اپنا ایک یونیک تجربہ ہوگا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس کو وہ تجربہ ہوگا, اگر وہ جینون تجربہ ہوا تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے تجربے کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے. اگر وہ اس تجربے کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے گا تو پھر اس کو پراپر روحانیت کا تجربہ نہیں ہوا. اگر وہ اس کو شیئر کر رہا ہے تو وہ اس کے صرف تھیوریٹیکل اسپیکٹ کو شیئر کر رہا ہے, اس کے ایکسپیرینس کو وہ خود کوئی شخص شیئر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. کہ میرے نزدیک تو ایک یہ بات ہے, اور وہ شخص جو روحانیت کے کسی سفر پہ جانا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ تھیوریٹیکل چکروں میں نہ پڑے, وہ ایکچولی اپنے اس پروسیس کو اختیار کرے جس پروسیس کے ذریعے سے یہ تجربات وارد ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے, دوسری بہت ہی ضروری اہم بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہماری اصل منشا تو یہی ہے کہ جو قرآن پاک میں لکھی ہے کہ میں اور آپ اگر جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو ہم کامیاب ہو گئے. قرآن کی آیت کا ایک مفہوم یہ ہے. لہٰذا ہمارا جو ایم ہے وہ کسی قسم کے کوئی طلسماتی مشاہدے کرنا, کسی قسم کی کوئی سپر نیچرل ایک فیلنگ کو اچیو کرنا, اس کی بجائے ہمارا روحانیت کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ایک پاک, یہ کسی کا مائک آن ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے, تو اگر ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم ایک پاک روح بن کر جائیں. اچھا, اس پاک روح بن کے جانے کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کریں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان جنت میں چلا جائے گا. اچھا, اس کے لیے جو میتھڈ ہے, اس دروازے تک جانے کا میتھڈ ہے, وہ اس سلسلے میں بھی ہمیں انوویٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. لہٰذا عمومی طور پر میرے جیسے عام آدمی کے لیے اور دنیا کے اکثریت عمومی لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی الگ سے اسپرچویلٹی کی کوئی محنت نہیں ہے.
बेसिकली 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो कि उस दरवाजे तक ले जाने के लिए हैं, जिसमें पहली बात यह है कि खुदाए वहदहू ला शरीक पर गैर मुतज़लज़ल यकीन हो और उसकी ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए, और इंसान मेहनत करके अपनी एक ये कैफियत डेवलप कर ले कि जैसे इस वक्त कमरे में हम 2 बैठे हैं, एक साथ मेरी कोलीग बैठी हैं, हम 2 बैठे हैं, तो एक तीसरा खुदा की ज़ात भी इस वक्त मौजूद है। मैं अगर सड़क पे जा रहा हूं और सड़क भरी हुई है तो इस सारे लोगों के अलावा खुदा की ज़ात भी एक मौजूद है। इस कैफियत को मेहनत करके, कोशिश करके, यानी बुजुर्गों की महफिल में बैठकर, मेंटर के साथ बात करके, किताबें हासिल करके, मुराकबे में बैठ के, यकसुई के साथ इबादत करके इस कैफियत को अटेन किया जाए। सिर्फ इसके नॉलेज को नहीं अटेन किया जाए, इसके नॉलेज के हासिल करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके नॉलेज के हासिल करने से हो सकता है सवाब मिलता हो, और इसके नॉलेज के हासिल करने से बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हो, 10 बंदों को आर्गुमेंटेटिव होकर चुप करवा सकते हो, लेकिन ये कैफियत एक एक्चुअल हक्कुल यकीन के तौर पर मेरे साथ शामिल हो जाए, ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीन होने का यकीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए उसवा, कुरान की रोशनी में नबी के लाए हुए उसवा में ही कामयाबी का यकीन, ये मेरे दिल में पक्का हो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए लाहे अमल तैयार किया है, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे सोचना है, कैसे खाना पीना है, कैसे अपनी मुआशरती ज़िंदगी को देखना है, वो मेरे लिए मशअल राह है, और वही वही कश्ती नूह है, वो ही, ये नहीं कि वो भी वो रास्ता है निजात का, नहीं, वो ही रास्ता है निजात का। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि मैं दुनिया में जो कुछ करता हूं इसके करने का आखिरत में मुझसे सवाल पूछा जाएगा, और यौमुद्दीन होगा, और अल्लाह पाक यौमुद्दीन के मालिक हैं, और जब वो मेरे अंदर उसका एहसास पैदा हो जाएगा, और तो लिहाजा मेरे सारे एक्ट जो है वो मॉनिटर्ड हो जाएंगे, मैं खुद सेल्फ मॉनिटरिंग में हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इस चीज को उठा के यहां से यहां रखा है तो ये मेरा छोटा सा एक्ट भी मौत के बाद की मेरी करोड़ों साल की जिंदगी पर इंपैक्ट करने वाला है, या उसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा या उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ये तीसरा। तो और चौथी बात यह है कि चूंकि मैं, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में मुझे भेजा है, जैसे आपने फरमाया था, दारुल असबाब है, और इस दारुल असबाब में मेरे साथ बहुत सारे लोग शरीक हैं, और वो सारे मेरे ताल्लुक वाले हैं, यानी इंसान, यानी जानवर, यानी पूरी की पूरी नेचर। इन सब के साथ मैंने अपने ताल्लुकात को ठीक रखना है। इंसान, मुसलमानों के साथ मेरे इकराम का स्टेटस होगा, यानी मैं उनके अपने हक से बढ़कर मैं उनकी केयर करूंगा। आम दुनिया के सब इंसानों के लिए मैं इखलाक के लेवल पर होऊंगा, और जिस तरीके से, और जो इंसानों के अलावा जानवर और बाकी मखलूकात है उनके साथ मेरा मामला रहम का मामला होगा। तो ये 4 बुनियादी बातें हैं, इन चारों बुनियाद, यही रूहानियत की बुनियाद हैं, और हम बिल्कुल मुकल्लफ नहीं है इसके अलावा चौथे किसी खास किस्म के तजुर्बे करने की। मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुजुर्ग आपको बताता है आप करें, लेकिन अमूमी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, और मैं एक आम इंसान हूं, हमारे लिए जिसको आप रूहानियत कहिए, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कहिए, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी कहिए, उसका जो रास्ता है वो बेसिकली ये 4 काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेकर सहाबा की बहुत बात तक की जिंदगी तक अगर आप गौर से देखिए, आपको उनकी जिंदगी में इनके अलावा किसी किस्म की और कोई एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पर नजर नहीं आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के अंदर पूरा का पूरा एहतमाम इन बातों का रहा, और कुरान पाक को आप देखिए 80% से ज्यादा जो उनकी आयात हैं वो बुनियादी तौर पर ईमानियात की हैं, जिसमें हमसे यही तवक्को की जा सकती है। लिहाजा अगर आप किसी आम शख्स को दावत दें और अपने आप को भी दावत दें, तो उनको इन 4 चीज़ों की दावत दें। उनको आप ये कहें कि भाई हमने मेहनत करके अपना मिजाज, ये नहीं, ये चीज़ हमने लर्न करनी, हमने मेहनत करके अपना मिजाज ऐसा बनाना है कि खुदा की ज़ात का इस्तेहज़ार 24 घंटे मेरे साथ हो। तेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त एक मोहब्बत की एक कैफियत, जैसे किसी पर हल्की बारिश गिर रही होती है ना, तो पानी उसके ऊपर पड़ रहा होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारका की कंटिन्यूअस बारिश मेरे ऊपर गिर रही हो, मैं मुसलसल भीग रहा हूं उसी बारिश के अंदर। और तीसरी बात यह कि हर वक्त आखिरत की तरफ मेरी नजर हो और मैं उसको करूं। और चौथी बात यह है कि मेरा इखलाक बहुत अच्छा हो, कोई मेरे बारे में ये ना कहे कि यार ये मैं इससे नाराज हूं या इसने मेरे साथ ज्यादती किया है। मेरी नजर के अंदर अगर मैं 4 चीजों पर अपनी जी, अगर मैं 4 चीजों पर, अच्छा मेरे पास कितना टाइम है ताकि मैं बात को सम अप उतने वक्त में ही कर दूं, मुझे बताइएगा। अगर आप
اپنے کویسچن کو، اب ہم اس کویسچن کو کنیکٹ کرنا چاہیں گے کومل اس کویسچن کو. اچھا لیکن میں ذرا بات ختم کر لوں، بہن میں بیٹا بات ختم کر لوں. اچھا اب دیکھیے میں صرف 1-2 منٹ میں ختم کر لوں گا بات. دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جتنی اور کانشیس سے ریلیٹڈ تجربات ہیں کہ ایک شخص کو یوں تجربہ ہو گیا، میں آپ کو نا بہت ہی ایک ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ڈر کے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان تجربات کو مذہبی تجربات کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہندوازم میں اس سے زیادہ انٹینس طریقے کے مراقبے اور میڈیٹیشن کے تجربات موجود ہیں، اور ان یوگیوں نے ایسی کانشیس لیول اچیو کیا ہے جو کہ حیرت انگیز ہے. بدھزم میں اس کے سارے تجربات موجود ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھیں ایرانی کلچر کے اندر تصوف کے نام کے اوپر اس طرح کی تمام چیزیں موجود ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر محمد ابن العربی سے لے کر آگے بہت سے لوگوں نے یہ تجربات کی، اور تجربات کر کے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر ایک پوری کائنات ہے، اور جو شخص اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر جاتا ہے تو اس کو ایسے تجربات ہو سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوں گے. مجھے اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اللہ پاک کا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اور ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے میرے نزدیک اسپرچویلٹی کے یہ 4 دروازے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کوئی اور چیز مجھے اپنے طور پر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں پلیز اگین یہ میں اپنی کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کوئی آپ کو ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا، میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. میرے ذاتی لحاظ کے اندر اگر میں ان 4 چیزوں پر مستقل طریقے سے ہوں اور مجھے موت سے پہلے تک کسی قسم کا کوئی الگ سے جسے سو کالڈ روحانی تجربہ کہتے ہیں اس طرح کے مجھے کچھ خواب نہ نظر آئیں، مجھے اس طرح نہ زیارت نہ مجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بالکل کوئی ناکامی کا راستہ نہیں ہوگا. اور میں بالکل، چونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہی 4 راستے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے آپ روحانیت کی ساری منزلوں کو اچیو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا یعنی میرا ہے اس سلسلے میں ویو. جی شکریہ.